السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا
سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سنن ابن ماجہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام آپ علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اذا كنا نتذکر لفتنة الدجال، ایک مرتبہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم دجال کے فتنے کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، جب وہ برپا ہوگا تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کا کفر، جن کا نفاق واضح ہو جائے، کتنے لوگ اس فتنے کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور جہنم کے مستحق بنیں گے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے سے دجال کے فتنے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک نبی علیہ السلام مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کی زبان سے دجال کے فتنے کا ذکر سنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں، هو اخوف علیکم من فتنة الدجال، جس کا مجھے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوف ہے، کیونکہ دجال کے سامنے بھی کچھ لوگ گھٹنے ٹیک جائیں گے، لیکن کچھ اللہ والے ایسے ہوں گے جو اس کو کہیں گے کہ ہم تجھ پہ ایمان لے کے نہیں آئے، اس فتنے سے بچنے کی کوشش کریں گے، طاقت ان کے اندر ہوگی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اس سے پہلے یہ جان لیں کہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈرا رہا ہوں، میں ہی نہیں ڈرا رہا بلکہ پہلے بھی جتنی امتیں آئی ہیں ان کے انبیاء نے ان کو دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا سکھلائی۔ ہم ہر نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام بھی ہر نماز کے اندر یہ دعا کیا کرتے ہیں۔ اتنا بڑا فتنہ، لیکن فرمایا ہوا اخوف علیکم من فتنة المسیح الدجال، میرے صحابہ یہ جو فتنہ ہے یہ دجال سے بھی زیادہ مجھے خوف ہے کہ تم پہ کہیں یہ طاری نہ ہو جائے، تم اس کے شکار نہ ہو۔ میں لماذا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب وہ کیا چیز؟ کہا الریا، وہ دکھلاوا ہے، عمل کر کے دکھانا، عمل کے اندر ریاکاری آ جانا، یہ فتنہ ہے۔ میں اس کے اوپر امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام ابن ماجہ اس کی شرح کے اندر لکھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جو دجال کا فتنہ ہے یہ چند لوگ اس کے شکار ہوں گے، لیکن ریاکاری کا فتنہ کیوں بڑا فتنہ ہے؟ کیونکہ ہر دور کے اندر شیطان جو ہے طرح طرح سے ہر بندے پہ حملہ کرتا ہے، ہر کوئی اس کا شکار ہو سکتا ہے، اس لیے ہر وقت ریاکاری سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام کس قدر اصلاح کرتے تھے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر صحابی کی تربیت اس طرح کی. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا. سورۃ الفرقان کے اندر وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے نیکیاں کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. انہوں نے اتنی نیکیاں جمع کی ہوگی، پہاڑوں کی مثل ان کی نیکیاں ہوں. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم گرد و غبار بنا کر ان کو اڑا دیں گے، کوئی ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. وہ کون سی ہوں گے؟ جو ہر عمل کے اندر، ہر قول کے اندر، جن کا ہر فعل، جن کا ہر عمل، ہر قول لوگوں کو دکھانے کے لیے. یاد رکھیے گا اسی ریاکاری کو اللہ رب العزت نے شرک کا نام دیا ہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کی عبادت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. شرک کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک شرک خفی ہوتا ہے، ایک شرک جلی ہوتا ہے. شرک جلی وہ ہوتا ہے جس میں انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور سے بیٹا مانگا جائے، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے رکوع کیا جائے، جھکا جائے، کسی سے دعا کی جائے، اس کو شرک اکبر کہتے ہیں آج ہماری عام اصطلاح. دوسرا شرک خفی وہ ریاکاری ہے جسے شرک اصغر کہتے ہیں. سجدہ تو انسان اللہ کو کرے، رکوع تو اللہ کے سامنے ہو، نظر و نیاز تو اللہ کے نام کی ہو، صدقہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صدقہ جو ہے وہ اللہ کے نام کا دیا جائے، اور جو ہے ہر کام اللہ کو اللہ کے لیے کیا جائے، لیکن اس کے اندر کسی اور کو بھی شریک ٹھہرا لیا جائے. جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے کا وقت آئے سجدے کو لمبا کر دیا جائے، دل کے اندر خیال یہ ہو یہ جو میرے ساتھ نمازی ہے، میرا کولیگز ہے، میرے جو یہ ساتھی ہیں، میرے یہ دوست ہیں، یہ میرے سجدے کو دیکھ کے میری تعریف کریں، کہیں کتنا لمبا سجدہ کرتا ہے، یہ رکوع کتنا کرتا ہے، یہ صدقہ و خیرات کتنی کرتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں کتنا دینے والا ہے. آج میرے محترم بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک انسان کو میرے سمیت اپنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اس حمام میں ہم سبھی ننگے ہیں، اس معاملے کے اندر مجھے اور آپ کو اپنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم کہیں اس فتنے کا شکار تو نہیں ہوگے کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا ایک ایک عمل، کیا اس کے اندر لوگوں کی رضا وہ تو مقصود نہیں کہ ہم نے کہیں یہ تو نہیں سوچ لیا میں نماز پڑھوں میرا دوست راضی ہو، میں نماز پڑھوں فلاں راضی ہو. یاد رکھیے گا اللہ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا، اول من یحاسب، پہلا انسان جس سے حساب لیا جائے گا، حساب لیتے لیتے جب فیصلہ ہوگا جہنم کے افتتاح کا وقت ہوگا. حدیث سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن حدیث بار بار سنانے سے ہماری اصلاح مقصود ہے کہ ہم اس حدیث کے زمرے میں میں اور آپ تو نہیں آ رہے. قیامت کے دن اللہ کا دربار لگا ہوا ہے، ایک انسان اللہ کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ پوچھیں کہ بتا دنیا کے اندر کیا کر کے آئے؟ کہے گا اللہ میں لڑتے لڑتے تیرے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں کودا، میدان مقتل میں کود کر میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اللہ کیا کہیں گے؟ کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے اس لیے جان کا نذرانہ دیا، اس لیے میدان مقتل میں کودا کہ میری لوگ تعریف کریں، لوگ کہیں اس سے بڑا جوان کوئی نہیں، اس سے بڑا گھبرو کوئی نہیں، اس سے بڑا جو ہے لڑنے والا کوئی نہیں، میری تعریف کی جائے. فرشتے اللہ رب العزت کہیں گے اے میرے فرشتوں اس کو پکڑو، الٹا منہ کر کے اس کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے. دوسرا انسان آئے گا جو اللہ کی راہ میں صبح بھی صدقہ کرتا ہے، رات بھی صدقہ کرتا ہے، دن بھی صدقہ کرتا ہے، شام بھی صدقہ کرتا ہے. صدقہ کر کر کے اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک ہیں، اس کی سخاوت لوگ اس کے نغمے گاتے ہیں، اس کو مانا جاتا ہے یہ بہت بڑا سخی ہے. دل کے اندر خیال بھی ہے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر اس کو کھڑا کیا جائے گا، پھر سوال کیا جائے گا بتا میرے بندے کیا کر کے آیا ہے؟
یہ کہا کہ اللہ तूने मुझे माल दिया था, तूने मुझे जायदाद दी थी, तुमने मुझे प्रॉपर्टी दी थी, तुमने मेरे बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया था, मैं तेरे रास्ते में खर्च करता रहा, तेरे रास्ते के अंदर दिन भी रात भी खर्च करता रहा, खर्च करते करते उसी हाल में दुनिया से उठकर तेरे पास आ गया, मुझे मौत आई। अल्लाह कहे कज़बता, तू झूठ बोल रहा है, तू मेरी रजा के लिए नहीं बल्कि तेरा मकसद ये था दुनिया के अंदर तुम्हें शोहरत मिले, दुनिया के अंदर तुम्हें इज्जत मिले, दुनिया के अंदर तुम्हें नामो मर्तबा मिले। हमने तुम्हें दुनिया के अंदर तेरे नाम के इश्तिहार लगवा दिए, तेरे नाम की फ्लैक्सें लग गई, तेरे नाम के ऊपर लोगों ने जो है फाउंडेशन बना ली, तेरा नाम पूरी दुनिया तक हमने मशहूर कर दिया। लेकिन आज मेरे पास आग के अलावा तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे और आपको अपनी अपनी इस्लाह करनी चाहिए कि आज ये मुसलमान ही नहीं है जो एक 10 किलो का थैला आटे का देते हुए उसके साथ तस्वीर बना के उसको फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तरह तरह की आईडीज के ऊपर, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा है कि मैंने एक थैला इसको दिए। और अल्लाह के बंदे, तू उसकी गुर्बत का मजाक बना रहा है। अगर अल्लाह ने तुझे दिया है, मुहद्दिसीन क्या कहा करते थे, एक वक्त ऐसा था कानन्नासु यक्तुमूना हसनातिही, वो लोग अपनी अच्छाइयों को छुपाया करते थे। फिर वक्त ऐसा आया लोग युराऊना, अपनी जो है अच्छाइयां हैं उनको बयान करने लगे, युराऊना बिमा यअमलून, जो अमल करते थे उसके इश्तिहार बनवाने लगे। फिर मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, फलआन, अब जो वक्त आ चुका है, युस्बिहू बिमा ला यअमलून, लोग उस चीज के इश्तिहार लगाते हैं, उस चीज की तारीफें करते हैं जो अमल उन्होंने किया ही नहीं होता। वो क्या आज हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज आम नहीं हो रही होती? हम दोस्तों के अंदर बैठे बैठे बात जज्बात के अंदर ऐसी बातें कर जाते हैं, ऐसे अमल बयान कर जाते हैं जो अमल हमने किया ही नहीं, ऐसी बात कर जाते हैं, ऐसे सजदों का तज़किरा करते, ऐसे सदकात का तज़किरा करते, ऐसी नमाजों का तज़किरा करते, ऐसे रुकूओं का तज़किरा करते जो नमाज हमने पढ़ी नहीं, ऐसी नमाज ताकि किस लिए मेरी तारीफ की जाए। ऐसे इंसान को जब अल्लाह के दरबार में पेश किया जाएगा, ये सही है, सखावत करने वाला है, लेकिन सखावत के साथ लोगों को राजी करने वाला है। इसका मकसद ये था मेरे 500 से इसका पेट तो भरना ही भरना है, 7-5 महल्लों तक मेरी बात भी जानी चाहिए, मेरा ऐलान भी होना चाहिए। एक है कि अपनी मर्जी से ऐलान कर दे, उसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं है। एक है अपनी मर्जी से कोई तारीफ कर दे। सैयदना अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला घर के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे, मुस्नद अबू याला की रिवायत है, घर के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को साथ लिए हुए गली से गुजरते हैं, कुरान की आवाज सुनते हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं। जब सुबह का वक्त होता है, सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला, सैयदना अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये बात बताई जाती है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ए मूसा, अबू मूसा, जब हम रात को गुजरे तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे। कहा अल्लाह के हबीब, क्या आपने कुरान को सुना है? कहा हाँ हाँ, हमने तेरे कुरान को सुना है। कहा लौ अलिमतु, अगर मुझे इल्म हो जाता, लहबिरतुहा हबीरन लहबिरतुहा तहबीरन, मैं कुरान को और खूबसूरत पढ़ता और ऊंची आवाज से पढ़ता और मुज़य्यन करके पढ़ता। इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, ऐ उस्मान, तुमने अल्लाह के रास्ते के अंदर इतना माल खर्च किया है, आज के बाद मेरा उस्मान कोई अमल ना भी करे, उस्मान फिर भी जन्नती है। कोई अपनी मर्जी से ऐलान कर दे, उसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ये ऐसा सही है, इसके दिल के अंदर ख्याल ये था कि लोग राजी हो जाएं, मेरी इज्जत हो, मेरी शोहरत बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, हम तुम्हें दुनिया के अंदर इज्जत देते रहे, दुनिया के अंदर शोहरत देते रहे, दुनिया के अंदर तेरा नाम बनता रहा, लेकिन आज मेरे पास आपके अलावा तुझे देने के लिए कुछ नहीं। एक तीसरा इंसान भी है, इधर अहले इल्म भी बैठे हैं, इधर कुरान के कारी भी बैठे हैं, दीन के दाई भी बैठे हैं, इधर मुबल्लिग भी बैठे हैं। मैं और आप अपनी अपनी भी इस्लाह करें। तीसरा इंसान जिसको अल्लाह के दरबार के अंदर पेश किया जाएगा, वो कुरान का कारी होगा, वो दीन का दाई होगा, वो खिताब करने वाला खतीब होगा, बाइज करने वाला बाइज होगा, बयान करने वाला मुबल्लिग होगा। उसको अल्लाह के दरबार के अंदर पेश किया गया। अल्लाह पूछेंगे, बता क्या करके आया है?
کہے گا اللہ تم نے ایک زندگی دی تھی، تیرے دین کے اوپر میں نے خرچ کر دی، دین کو بھی تبلیغ کرتا تھا، رات کو بھی واعظ و نصیحتیں کرتا تھا، میری راتیں میرے دن جو ہیں تیرے دین کی تبلیغ کے لیے گزرتے تھے۔ اللہ کہیں گے نہیں نہیں، تیری تبلیغ اس لیے تھی کہ لوگ راضی ہو جائیں، تم نے حکومت کو بھی راضی کیا، تم نے جو ہے اپنے دوستوں کو بھی راضی کیا، اپنے سننے والوں کو بھی راضی کیا، لیکن تیرے دل کے اندر یہ خیال کبھی نہیں آیا تھا میں فلاں مسئلہ بیان کروں گا میرا رب راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مجھے کہاں پہ یاد آئے امام احمد رحمہ اللہ تعالی۔ لوگوں آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہاں درباری ملا بھی ہیں، یہاں حکومتی سرکاری ملا بھی ہیں، اور مریم نواز جیسی عورت کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے علماء اکرام نے فتوے دیے، جاؤ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، مجھے جو زندگی میرے رب نے دی ہے میں نے وہ گزار کے جانی ہے، اسلام میں عورت کی حکومت ناجائز ہے، ہم اس کو ناجائز کہتے رہیں گے جب تک ہماری سانس جسم کے اندر چل رہی ہے، ہم اس کو ناجائز کہتے رہیں گے، ہم اس کو جو ہے اس کی مذمت کرتے رہیں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار لگا ہوا ہوگا، میرا رب پوچھے گا بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو؟ ہم کہیں گے اللہ اور گناہ تو بڑے ہیں، اور خطائیں تو بڑی ہیں، اور گناہ اور کمزوریاں تو بڑی ہیں، لیکن جہاں پہ تیرے پیغمبر کی دین کی بات آئی ہم نے کسی سے سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ مجھے کہاں پہ یاد آئے امام احمد رحمہ اللہ، ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کو وقت کی حکومت نے پاؤں کے اندر زنجیریں پہنائی، پھر طرح طرح کی اذیتیں دی۔ ایک مفسر لکھتا ہے، ایک محدث لکھتے ہیں، امام احمد رحمہ اللہ کو جن کوڑوں کے ساتھ ستایا جاتا رہا، جن کوڑوں کے ساتھ اذیت دیتی رہی، اگر ہاتھی کو وہ کوڑے مارے جاتے 10 سے زیادہ کوڑے ایک ہاتھی نہ برداشت کر سکتا۔ آج بکنے والے علماء، بکنے والے حضرات جو سود کو جائز قرار دے رہے ہیں، یہ ہمارے مولوی حضرات ہی ہیں، یہ دین کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تو نہیں تھا ہم حکومت کو راضی کریں، ہمارا یہاں پہ منبر و محراب پہ کھڑا ہونا مقصد یہ تو نہیں ہے ہم عوام کو راضی کریں، ہمارا مقصد یہ تو نہیں ہے ہم وہ مسئلہ بیان کریں جو عوام چاہتی ہے۔ نہیں نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اگر اس طرح مسائل کو بیان کرتے، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے میں ان کو نہیں مانتا جن کو تم مانتے ہو، اگر تم اس کو مانو یا نہ مانو جس کو میں مانتا ہوں، لیکن میں اعلان کرتا ہوں جس کو تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ دین کے داعی کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، اللہ پوچھے کہ بتا کیا کر کے آیا ہے، یہ اپنی نیکیاں گنوا رہا ہے، میں فلاں جگہ پہ تبلیغ کی، فلاں جگہ پہ فلاں کام کیا، فلاں بندے کو سمجھایا، کہے گا اللہ تیرے دین کی خاطر سب کچھ کیا۔ اللہ کہیں گے نہیں، کذبتا، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تم نے بھی جھوٹ بولا ہے، تم نے میری رضا کی خاطر یہ کام نہیں کیا تھا، تم یہ چاہتے تھے تمہیں نام ملے، ہاں ہاں، پھر دنیا کے اندر تمہیں سرکاری عہدوں پہ بٹھایا گیا، دنیا کے اندر تمہیں مسندیں مل گئی، رتبے مل گئے، بلندیاں مل گئی، مسجدیں مل گئی، سب کچھ ملا، عزتیں ملی، فلیکسیں لگی، پوسٹر لگے، ویڈیوز بنی، تمہیں وائرل کیا گیا، لیکن آج میرے پاس آگ کے علاوہ تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس قرآن کے قاری کو بھی جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچا لو، کہیں ایسا نہ ہو تسلا عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ، قیامت کے دن ہم اعمال کر کر کے تھکے ہوئے ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ آئیں گے انہوں نے نیکیاں کر کر کے کمرے جھک جائیں گی، اپنے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھا رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دکھاوا کرنے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ریاکاری بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فویل للمصلین، کچھ نمازی بھی ایسے ہوں گے، کچھ نماز پڑھنے والے بھی ایسے ہوں گے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، جن کی نماز کا محور صرف لوگ ہوا کرتے ہیں۔ فلاں جو بندہ ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا باس راضی ہو جائے، میرا بڑا مجھ سے راضی ہو جائے، وہ کہے یار یہ دفتر میں کتنا نیک بندہ رہتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے دفتر والے تعریف کریں، سوسائٹی والے تعریف کریں، مسجد والے تعریف کریں، لیکن دل کے اندر کبھی یہ خیال نہیں آیا میرا رب میری تعریف کرے، اس میں ایسا سجدہ کروں کسی کہنے والے نے کیا کہا ہے، تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی سجدہ ایسا کر کے زمین پر نشان پڑے، زمین پر نشان چھوڑ کے جاتے ہیں اللہ والے، وہ یہ نہیں کہتے میرے ماتھے کا محراب اس لیے ہے تاکہ میں لوگوں کے ساتھ ٹھگی لگا سکوں،
فراڈ لگا سکوں, میں نے داڑھی اس لیے رکھی ہے میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دے سکوں, لوگوں کو دھوکہ دے سکوں. نہیں میرے محترم بھائیوں, ان کی نمازوں کا مقصد تو یہ ہوتا ہے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. آمینہ کلال علیہ السلام کا فرمان ترمذی کے اندر میں آج ہی پڑھ رہا تھا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا انسان جو دن کو نمازیں پڑھتا ہے, رات کو قیام کرتا ہے, لیکن نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا, جب اس انسان کی نماز اللہ کی طرف لے کے جانے لگتے ہیں فرشتے, رستے میں ہوتے ہیں, فرشتے مڑ کے دیکھتے ہیں, نماز مڑ کے دیکھتی ہے اس نے میری حفاظت نہیں کی, کہیں چوری کا سراغ ہے, کہیں دھوکے کا سراغ ہے, کہیں فراڈ کا سراغ ہے, کہیں لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کا سراغ ہے. نماز کا خوبصورت چہرہ, اس کا خوبصورت چہرہ طریق اور سیاہ ہو جاتا ہے. نماز کیا کہتی ہے؟ زجّعک اللہ, زجّعک اللہ, زجّعک اللہ کما زجّعتنی. اور میرے مقصد کے اوپر پانی پھینکنے والے, مجھے برباد کرنے والے, چور, خائن, ڈاکو, دھوکہ باز, جس طرح تم نے مجھے برباد کیا ہے, زجّعک اللہ کما زجّعتنی, اس طرح اللہ تمہیں برباد کر دے. نہیں میرے محترم بھائیوں, اپنی اصلاح کیجئے, ایک ایک عمل کے اوپر اللہ کی رضا کو مقصود کیجئے. کہ دنیا والے کیا دے سکتے ہیں آپ کو؟ اگر دنیا والے آپ کے خلاف ہو جائیں, کیا نبیوں کے خلاف دنیا والے نہیں ہوتے رہے؟ کیا اللہ والوں کے خلاف دنیا والے نہیں ہوتے رہے؟ یہ دنیا والے نہ عزت دے سکتے ہیں نہ ذلت دے سکتے ہیں. پھر آؤ نمازیں اس رب کے لیے کیوں نہ ہم پڑھیں جو عزت دینے والا ہے, جو ذلت دینے والا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس انسان نے ایک کھجور کا ٹکڑا ایک رب کو راضی کرنے کے لیے دیا, اللہ رب العزت اس کے ایک کھجور سے اتنی محبت کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں, اللہ رب العزت اس کو پالتے رہتے ہیں, سنبھالتے رہتے ہیں, اور کل قیامت کے دن کھجور کے ایک ٹکڑے کو اس کے نامہ اعمال کے اندر اور پہاڑ کے برابر بنا کے تولا جائے گا. یہ ہے اخلاص والے, یہ ہے مخلص لوگ, جن کے دل کے اندر یہ نہیں ہوتا لوگ میری تعریف کریں, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے میں ایک سجدہ ایسا کروں, ایک آنسو ایسا بہاؤں, ایک توبہ ایسی کروں, ایک آہ ایسی بھروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, ایک روپے ایسا خرچ کروں, کسی مظلوم کی ایسی مدد کروں کہ میرا خدا مجھ پہ راضی ہو جائے. دنیا والے کسی سے راضی نہیں ہوتے. آپ ساری زندگی کسی کے در کی چوکھٹ کے اوپر, اس کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھ کر اس کی غلامی کرتے رہے, اس کی نوکری کرتے رہے, لیکن ایک بول اس کے خلاف بول دیں, اللہ کی قسم وفائیں جو ہے ساری کی ساری وفائیں دوستیاں دشمنیوں میں بدلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. آؤ پھر اس رب کو راضی کیوں نہ کریں جو ہم سے ماں سے بھی کئی گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے. اگر اس کے لیے عمل کریں گے جنت ہماری منتظر ہے, لیکن اگر لوگوں کے لیے عمل کرو گے, لوگوں کو راضی کرنا مقصود ہوگا, پھر اللہ رب العزت سے آپ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو, ہم سب کو ہمارے دلوں کے اندر اخلاص کی دولت پیدا فرمائے. اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے, اسلام پہ زندہ